بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ آگے ساتھی تشریف لے آئیں۔ گزشتہ کل 9ویں پارے میں جو سورہ اعراف جہاں ختم ہوتی ہے وہاں پر آپ حضرات کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کی تھی۔ سورہ انفال اور بالکل اس کے ساتھ جڑی ہوئی سورہ توبہ، یہ دونوں صورتیں ملی ہوئی آپس میں، اور اس میں بیچ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا نہیں ہے۔ اور یہ کس زمانے سے لکھا ہوا نہیں ہے؟ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن پاک کو یکجا کیا تو حضرت نے ان دونوں صورتوں کو ترتیب کے لحاظ سے اکٹھا لکھا، جمع کیا، اور بیچ میں بسم اللہ نہیں لکھی۔ سمجھنے کی بات ہے یہ والی بات جو میں ابھی آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ کتاب القرآن کی روایت ہے اور بخاری شریف میں اس کی وضاحت ہے جو ابھی آپ سن رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ایک سوال کرتے ہیں کہ حضرت کہ آپ نے یہ دونوں صورتیں، اگرچہ سورہ انفال نازل ہوئی ہے 2 ہجری میں غزوہ بدر کے ساتھ، اور سورہ توبہ نازل ہوئی ہے 9 ہجری میں غزوہ تبوک کے ساتھ، 9 اور 2 7-8 سال کا فرق ہے، تو آپ نے ان دونوں صورتوں کو ملا دیا اور بیچ میں بسم اللہ نہیں لکھی، تو یہ آپ نے کیوں کیا اس طرح؟ تو حضرت اس کا جواب دیتے ہیں کہ اصل میں بات یہ ہے کہ دونوں صورتوں کا مضمون ایک ہے۔ دونوں صورتوں میں جہاد کا ذکر ہے، قتال کا ذکر ہے، مال غنیمت کا ذکر ہے، مال غنیمت کی تقسیم کا ذکر ہے، اللہ کی مدد کے اترنے کا ذکر ہے، اللہ کے راستے میں کافروں سے لڑنے کا ذکر ہے، اور کافر جو بدر سے آئے اکڑتے ہوئے آئے اس کا ذکر ہے، اور بدر کے قیدیوں کا ذکر ہے، اللہ کے راستے میں ہجرت اور اللہ جل جلالہ کے راستے میں جہاد اپنے مال اور جان کے ذریعے سے اس کا ذکر ہے۔ تو اس صورت میں یہ ہے، اور سورہ برات میں بھی اسی طرح کا مضمون ہے۔ غزوہ تبوک کا ذکر ہے، اللہ کے راستے میں 30,000 کا مجمع نکل رہا ہے اس کا ذکر ہے، منافقین بیچ میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں اس کا ذکر ہے، اللہ کی طرف سے جہاد اور قتال کا حکم ہے اس کا ذکر ہے، اور دنیا کی چیزوں کو حیثیت نہ دینا، اللہ کی بات کو حیثیت دینا، اور اللہ جل جلالہ کی چیزوں کو اونچا رکھنا اس کا ذکر ہے۔ تو چونکہ جب اللہ کے رسول پہ قرآن اترتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو خود لکھنا نہیں جانتے تھے، تو لکھنے والے صحابہ کرام کو بلا کر کے اللہ کے رسول فرماتے تھے کہ یہ والی آیت لکھ لو اور اس آیت کو فلانی سورت کے فلانی آیت کے بعد رکھنا۔ یہ بات آپ سب کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ قرآن پاک اگرچہ نازل ہونے کے اعتبار سے اس میں فرق ہے، یعنی پہلی سورت جو نازل ہوئی وہ آخری پارے میں ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی پہلی سورت نازل ہونے کے اعتبار سے وہ آخر پارے میں ہے، لیکن ترتیب اس طرح ہے، سورہ فاتحہ پہلے ہے، سورہ بقرہ پہلے ہے، چھوٹی صورتیں بعد میں ہیں، انا اعطیناک الکوثر اگرچہ یہ بالکل آخر میں نازل نہیں ہوئی لیکن وہ وہاں رکھی گئی ہے۔ یہ جو ترتیب ہے اس ترتیب کو کہتے ہیں ترتیب توقیفی۔ ترتیب توقیفی کا کیا مطلب ہے؟ یہ ترتیب اللہ کے رسول نے رکھی ہے اور اللہ کے رسول کو واقف کرایا، سمجھایا اللہ نے۔
توقیف، کسی چیز پہ رک جانا، کسی کو کسی چیز کا واقف کرانا، سمجھانا، تو یہ ترتیب توقیفی ہے. یہ اللہ نے حضور کو بتائی اور اللہ کے رسول نے اس طرح کی. اور اگرچہ نازل ہونے کے اعتبار سے اس طرح ہے قرآن، لیکن جس ترتیب کے ساتھ ہمارے آپ کے سامنے موجود ہیں بالکل اسی ترتیب کے ساتھ لوح محفوظ میں ہے. یہ بات اپنی طرف سے کوئی نہیں بتا سکتا، یہ ہمارے نبی نے یہ بات بتائی ہے. اپنی طرف سے کون اس طرح کی جرات کوئی کر سکتا ہے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی قرآن اترتا تو اللہ کے رسول قرآن لکھواتے اور فرماتے اس کو فلانی صورت میں رکھو، اس آیت کو، اور فلانی آیت کے بعد اس کو رکھو، فلانی آیت سے پہلے رکھو. یہ سب باتیں آپ نے فرمائی ہوئی ہیں. اور پھر قرآن پاک جب جمع ہوا تو بڑی بڑی جو صورتیں تھیں، جیسے 286 آیت سورہ بقرہ کی، یہ بڑی وہ ہے، اور ان کو میئین کہا جاتا ہے. میئین 100 سے زائد والی آیتیں. میئین میعتن 100 کو کہتے ہیں، میئین 100 سے زائد، 200 250 اس طرح. تو ان 100 سے زائد والی آیت والی صورتوں کو شروع میں رکھا گیا. پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ یہ صورتیں اس طرح رکھی گئیں. تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے اور ہمیں یہ پوچھنے کا موقع نہیں ملا. یہ بات سننے کی بات ہے کہ ہم یہ جو سورہ برات ہے اس میں بسم اللہ لکھیں یا نہ لکھیں. کتنے محتاط لوگ تھے، اسے اندازہ لگے. لکھ لیتے بسم اللہ؟ کہا نہیں، یہ جو بسم اللہ ہے یہ 2 صورتوں کے بیچ میں فصل کے لیے اللہ نے اتاری ہے. یہ سورت کا جز نہیں ہے، صرف ایک سورہ نمل کا جز ہے، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. باقی کسی سورت کا جز نہیں ہے. یہ 2 صورتوں کے درمیان میں فرق کے لیے یہ اتاری گئی. تو اللہ کے رسول پردہ فرما گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ نہیں کہا کہ سورہ برات کے شروع میں بسم اللہ لکھو. اس وجہ سے میں نے جب قرآن کو جمع کیا تو میں نے بسم اللہ نہیں لکھی. اور چونکہ دونوں صورتوں کا مضمون ایک تھا، ایک میں بھی جہاد کا حکم، دوسرے میں بھی جہاد کا حکم، اس وجہ سے میں نے دونوں صورتوں کو ملا لیا. اور میں نے چونکہ میں حضور نے نہیں فرمایا تھا بسم اللہ کا، ہم پوچھنا بھول گئے، ہم نے پوچھا نہیں، آپ نے فرمایا نہیں، اس وجہ سے ہم نے بسم اللہ کو چھوڑ دیا. یہ ان حضرات کا کیا تھا؟ محتاط پنا تھا. اس سے کتنا بڑا سبق ملتا ہے ہم سب کو کہ ہمارے یہ جو حضرات صحابہ کرام تھے یہ کتنے محتاط تھے اور کتنے امانت دار تھے اور واقعی حقدار تھے اس بات کے کہ اللہ کے رسول کی صحبت کے لیے اللہ نے ان کا انتخاب کیا. اللہ کے رسول کی صحبت کے لیے اللہ نے ہمارے ان صحابہ اور ان مقدس ہستیوں کا انتخاب کیا. تو یہ 2 صورتیں آج ہم تھوڑا سا ان کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ پہلی جو صورت ہے سورہ انفال ہے. انفال نفل کی جمع ہے. لفظ نفل کا اپنا ترجمہ زائد چیز کو کہا جاتا ہے، زائد چیز. اور نفل جہاد کے اندر جب اس کا ذکر ہو تو ایک تو مجاہد کو جب وہ اللہ کے راستے میں جاتا ہے تو اس کو حصہ ملتا ہے، اس کو حصہ ملتا ہے اور اس کو تو غنیمت کہتے ہیں. اچھا، جو چیز جنگ کر کے جو علاقہ حاصل ہو اس سے جو مال ملتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں. اور جو علاقہ جنگ کے ساتھ حاصل نہ ہو، وہ لوگ خود ہی آپ کو حوالے کر دے چیزیں، جنگ نہ ہوئی ہو، اس سے جو چیز ملتی ہے اس کو مال فے کہتے ہیں. فا یا حمزہ، فے کا ذکر بھی قرآن میں ہے اور احادیث میں بھی ہے. نفل کا لفظ جہاد میں جب استعمال ہوتا ہے وہ یوں استعمال ہوتا ہے کہ امیر اعلان کرے جس نے یہ کاروائی کر لی اس کو ہم اضافی چیز دیں گے. تو
تو جو اس کا اپنا حصہ ہوتا ہے اس کو تو مال غنیمت کہتے ہیں، جو اضافی چیز اس کو ملتی ہے اس کو نفل کہتے ہیں۔ یہ نفل کا اپنا مفہوم ہے، ورنہ نفل کا لفظ مطلق مال غنیمت میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہاں پر مطلق مال غنیمت میں استعمال ہے۔ اور مال غنیمت میں کس کس کے حصے ہیں، یہ والی بات 10ویں پارے کی پہلی آیت ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، کہ 5واں حصہ 80% آپ تقسیم کریں گے مجاہدین میں، جو 20% ہے، یعنی 100 کا 5واں حصہ بنتا ہے، 100 کا 5واں حصہ 20% بنتا ہے، وہ 20% جو ہے وہ اللہ کا ہے۔ تو اللہ کا ذکر اور اللہ کے رسول کا ذکر یہ برکت کے لیے ہے۔ اللہ کا ذکر اور اللہ کے رسول کا، اللہ کا ذکر تو واقعی برکت کے لیے ہے، اللہ کو کیا ضرورت، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مال میں سے لیتے تھے اور گھر کے اندر مختلف اپنے خرچوں میں آپ استعمال فرماتے تھے، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فقراء میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، رشتہ داروں میں اس مال کو، یعنی وہ 20% کو تقسیم کرتے تھے۔ کبھی رکھ بھی لیتے تھے کہ جو اجتماعی ضرورت کبھی آتی تھی مسلمانوں کی، اس میں خرچ کرتے تھے۔ تو یہ غنیمت کی تقسیم یہ باقاعدہ ایک یعنی مضمون ہے، اور اچھا خاصا اس میں تفصیلات ہیں، یہاں تو ہم نے ایک اختصار کے ساتھ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا اور انفال کی مناسبت سے پیش کیا۔ باقی یہ ہے کہ یہ صورت ہمیں غزوہ بدر کا وہ دیتی ہے، درس دیتی ہے کہ غزوہ بدر علاقے کا نام ہے، بعض کہتے ہیں کہ بدر کنویں کا نام ہے، بعض کہتے ہیں کہ بدر جو ہے نا ایک آدمی کا نام ہے، جس آدمی کے نام سے وہ علاقہ مشہور ہے۔ خیر، کافر چونکہ مسلمانوں کو کافی ستایا تھا، ان کے قافلے چلتے تھے، اور اس میں یہ لوگ سردیوں میں وہاں سفر کرتے تھے یمن کی طرف، اور گرمیوں کے اندر شام کی طرف سفر کرتے تھے۔ شام ٹھنڈا علاقہ ہے تو گرمی میں وہاں جاتے تھے، جیسے لوگ مری جاتے ہیں، اور یمن گرم علاقہ ہے تو سردیوں میں وہاں جاتے تھے، تو وہاں موسم معتدل ہوتا تھا سردیوں کے اندر، اور سردیوں میں شام نہیں جا سکتے تھے، وہاں برف باری ہوتی تھی۔ تو ان کا قافلہ نکلا، اللہ کا حکم حضور کے پاس آیا کہ ان کا قافلہ جا رہا ہے، انہوں نے مسلمانوں کو تنگ کیا، آپ جائیں ان کے قافلے کو لوٹیں تاکہ ان کا مال تجارت اور ان کا پیسہ گھٹے، یہ معیشت کے اعتبار سے کمزور ہوں اور مسلمانوں کی دشمنی سے باز آ جائے۔ خدا کی شان، اللہ کے رسول یہاں سے نکلے، جنگ کا کوئی ارادہ نہیں تھا، قافلے کے لوٹنے کے لیے نکلے اور اللہ کے حکم سے نکلے۔ 313 لوگ ہیں، یہ بعض میں 314 ہیں، بعض میں 315 ہیں، بہرحال 313 کا ایک عدد نکلا۔ اکا دکا تلواریں ہیں، اکا دکا گھوڑے ہیں، اور جو ہے وہ تھوڑے سے اونٹ ہیں، 60-70 اونٹ ہیں، اور ایک اونٹ، اور بدر کا علاقہ مدینہ منورہ سے اچھا خاصا دور ہے۔ یہ حضرات جب نکلے، ادھر قافلے والوں کو پتہ چلا، اس قافلے میں جو کافروں کے بڑے تھے وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، ابو سفیان حضرت معاویہ کے والد اور اللہ کے رسول کے سسر بھی ہیں، یعنی ام حبیبہ کے والد صاحب ہیں، لیکن ہیں غیر مسلم ہیں۔ ان کو پتہ چلا اور وہ لوگ قافلے کو، اپنے جو ان کا تجارتی قافلہ تھا، اس کو پار کرنے میں، نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ ادھر اس ابو سفیان نے مکہ میں اطلاع بھیجی کہ بھئی اپنے قافلے کی خبر لو، اور مسلمان نکل گئے ہیں اور مسلمان ہمیں لوٹ رہے ہیں۔ وہ ابو جہل بھی زندہ تھا، وہاں سے جناب وہ لوگ 960 کے لگ بھگ، یعنی 1000 کے لگ بھگ کا مجمع نکلا، بڑا اکڑتا ہوا۔ ہمارے رب نے اس اکڑنے کا ذکر کیا قرآن میں کہ بڑے اکڑتے ہوئے نکلے ہو جناب، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا، اکڑتے ہوئے اور لوگوں کو دکھلاتے ہوئے، اور جناب یہ لوگ نکلے اور شراب پیتے ہوئے اور نکلے۔ تو خیر ابو سفیان نے دوبارہ بندہ بھیجا کہ بھئی میں قافلے کو بچا کر کے نکال لے آیا ہوں، تم لوگ واپس ہو جاؤ۔ تو ابو جہل نے کہا وہ واپس نہیں جائیں گے، ہم تو بدر میں جائیں گے، وہاں رہیں گے، وہاں عیاشیاں کریں گے، ناچ گانے والی ساتھ لے گئے ہیں،
اور ناچنا گانا ہوگا اور شرابیں پئیں گے اور بڑے مزے کریں گے، پھر واپس جائیں گے۔ تو خیر ابو سفیان تو نکل گیا اور یہ لوگ بدر پہنچ گئے۔ اب جب بدر پہنچ گئے، مسلمان بھی بدر پہنچ گئے، ادھر حکم آ گیا کہ لڑنا ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا کہ انصار نے کہا تھا ہم تو آپ کی مدد کریں گے، لیکن کہاں؟ مدینے میں۔ یہ تو 300-350 250 کلومیٹر دور آ گئے، پتہ نہیں یہ انصار ہمارا ساتھ دیں گے بھی یا نہیں۔ اب لڑائی کا معاملہ ہے اور واپس جاتے ہیں تو عزت کا معاملہ ہے، لڑتے ہیں تو یہ تیار ہیں یا نہیں، اور اگر یہ تیار بھی ہو جاتے ہیں تو ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس تو تلواریں بھی نہیں ہیں، ہم تو بالکل نہتے ہیں۔ یہ کشمکش ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ کیا، ہاں بھئی ساتھیوں مشورہ دو۔ تو جو مہاجرین تھے وہ تو پہلے سے وہ تھے، انہوں نے کہا نہیں ہم تو لڑیں گے۔ اللہ کے رسول بار بار پوچھ رہے ہیں ہاں بھئی ساتھیوں مشورہ دو۔ تو آپ کا وہ تھا کہ بھئی انصار کچھ کہیں، تو انصار سمجھ گئے۔ حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، وہ کہنے لگے اللہ کے رسول آپ ہماری طرف اشارہ کر رہے ہیں، ہم کچھ بولیں؟ اللہ کے رسول اگر آپ ہمیں یہ کہیں گے ساتھ میں سمندر ہے، جا کر کے اپنے گھوڑے ڈال دو، ہم آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں، ہم اپنے گھوڑوں کو ڈال دیں گے۔ آپ اگر ہمیں کہیں برق الغماد ایک علاقے کا نام ہے، وہاں جاؤ، بالکل آخری علاقہ جو کافی کلومیٹر دور ہے، ہم وہاں بھی جانے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے رسول ہم یہودیوں کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو کہا تم دونوں جاؤ اور جا کر کے لڑو اور ہم یہاں بیٹھے رہیں گے۔ آپ کے دل میں اگر ہے لڑنا ہے ہم تیار ہیں۔ ایسی زبردست تقریر کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش ہو گیا اور آپ کا چہرہ مبارک کھل گیا۔ اب لڑائی کا ارادہ ہو گیا اور اللہ پاک یہ نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ تم لوگ تو کانٹے والی چیز سے بچ رہے تھے، یعنی لڑائی والی چیز سے، اس کو اللہ نے کانٹے سے تعبیر کیا، اور بغیر کانٹے والی چیز تم چاہ رہے تھے، یعنی قافلے کا مال، لیکن اللہ پاک کو کچھ اور طے کرنا تھا، ایک فیصلہ کن مارے کا کرنا تھا، تاکہ ہمیشہ کے لیے کافروں کا منہ اللہ بند کر دے اور ہمیشہ کے لیے اللہ پاک ان کو شکست دے دے اور ہمیشہ کے لیے کفر کا راستہ بند ہو جائے۔ تو اللہ یہ چاہ رہے تھے اور اللہ حق کو ثابت کرنا چاہ رہے تھے اور باطل کو ختم کرنا چاہ رہے تھے۔ خیر طے ہو گئی لڑائی۔ اب ہمارے رب کی ترتیب یہ ہے، جہاں کوئی بڑی چیز دینی ہوتی ہے وہاں حالات لاتے ہیں، پریشانی لاتے ہیں، کوئی بڑا کوئی نفع دینا ہے وہاں حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ حالات کیا خراب ہو گئے؟ مسلمانوں نے جہاں پڑاؤ ڈالا تھا یہ جگہ تھی ریتیلی، پیدل بھی آدمی نہیں چل سکے، گھوڑا بھی نہیں دوڑ سکے، اور اس جگہ پہ پانی بھی نہیں تھا۔ کافروں نے جہاں پڑاؤ ڈالا تھا وہ سخت زمین تھی، وہاں پانی کا کنواں بھی تھا، پانی وافر مقدار میں۔ ادھر رات ہو گئی، صبح ہو گئی، وضو کے لیے پانی نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں، اور غسل کے لیے پانی نہیں۔ تو عجیب کیفیت کے ساتھ صبح ہو گئی۔ تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں جب صبح ہو گئی تو ہم نے کیا کیا، ہم نے سب صحابہ پہ اونگ ڈال دی۔ یہ کیفیت ہو گئی، یہ اس اونگ کے اندر ہماری غرض یہ تھی، ہم تمہارے دل کو اطمینان دینا چاہ رہے تھے، اور اللہ نے بارش برسا دی۔ وہ جو ریتیلی زمین تھی وہ سخت ہو گئی، اسی کے اندر جلدی سے گڑھے کر کے اس میں پانی جمع کر لیا۔ وضو کی ضرورت تھی وضو ہو گیا، غسل کی ضرورت تھی غسل ہو گیا، پینے کا پانی تھا وہ ہو گیا۔ اور ہم نے فرشتوں کو بھیجا اور ہم نے فرشتوں کو کہا کہ ایسے رہو یہاں پر صحابہ کے ساتھ کہ ان کے دل مضبوط رہے، اور ہم نے کافروں کے دل میں رعب ڈال دیا، اور ہم فرشتوں کو ہم کہہ رہے تھے کہ کافروں کو چھوڑنا نہیں، فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، یہ گردن پہ ان کو تلوار مارنی ہے، وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، یہ انگلیوں کو کاٹنا ہے
تاکہ وہ تلوار ہی پکڑ نہ سکے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ خدا کے مخالف ہیں، اور جو خدا کا رسول کا مخالف ہوگا خدا اس کو نہیں چھوڑے گا. اب یہ کہ عمر اللہ کے رسول کی کیا کیفیت تھی. آج بھی وہ مسجد موجود ہے، اس مسجد کا نام ہے مسجد عریش. عریش کہتے ہیں سائبان کو، اونچی ایسی جگہ کو. تو اللہ کے رسول کے لیے اونچی جگہ بنائی ہوئی تھی. ہمارے نبی پوری رات ایک پل بھر نہیں سوئے، اور پوری رات دعا مانگ رہے تھے. نماز دعا، نماز دعا، نماز دعا. اور اے اللہ، اگر یہ چھوٹی سی جماعت آج آپ نے ہلاک کر لی، کل قیامت تک آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ رو رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں. حضرت ابو بکر کو ترس آیا. حضرت ابو بکر نے آپ کی چادر پکڑی، فرمایا اللہ کے رسول بس کرے، اللہ کی مدد آ گئی. ایسا درد سے آپ مانگ رہے تھے. اور بس آپ اترے، اور اللہ کے رسول نے ہتھیار پہنے ہوئے. اب اللہ کے رسول کا انداز دیکھیں. اللہ کے رسول نشان لگا رہے میدان میں. ادھر ابو جہل کی لاش گرے گی، ادھر عتبہ کی لاش گرے گی، ادھر شیبہ کی لاش گرے گی، ادھر فلانے کی، ادھر فلانے، نشان لگا رہے ہیں. صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم، جو اللہ کے رسول نے نشان لگایا تھا، جس کا نام لیا تھا، اس کی لاش وہیں پر گری. اور حضرت حمزہ کی کاروائی، حضرت علی کی کاروائی، اور ایسی کاروائی کچھ نہ پوچھے. اور جو کفر کا سرغنہ تھا، عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں غزوہ بدر کے اندر، یہ بخاری شریف میں، غزوہ بدر کے اندر میں نے یوں دیکھا دائیں بائیں. میں نے کہا بھئی کوئی مضبوط بندے ہیں میرے قریب یا نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کوئی حملہ کر لے تو کوئی جو ہے وہ، میں کوئی مددگار تو ہو میرا. لڑائی چل رہی ہے، اور ابو جہل بڑے جوش میں سواری پر سوار صفوں کو ٹھیک کر رہا ہے. تو ایک 14-15 سال کا ایک لڑکا مجھ سے پوچھ رہے ہیں چاچا جان آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ تو یہ چونکہ مدینے کا تھا یہ لڑکا، معاذ اور معوذ دونوں بھائی تھے. تو میں نے کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں. تو کیا کرے گا ابو جہل کے ساتھ؟ کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے وہ میرے نبی کو گالی دیتا ہے، اگر مجھے پتہ چلے یا وہ مرے گا یا میں مروں گا، میں نہیں چھوڑوں گا اس کو. یہ چپکے سے پوچھا تاکہ یہ دوسرا بھائی نہ سنے. دوسرے بھائی نے چپکے سے پوچھا تاکہ یہ نہ سنے. یہی بات پوچھے، میں نے یہی جواب. تھوڑی دیر کے بعد مجھے ابو جہل نظر آئے. میں نے کہا وہ سامنے ہے. کہا یہ دونوں اس کی طرف ایسے گئے جیسے باز اور شکرا شکار کے اوپر جھپٹ جاتا ہے، ایسے ہی یہ دونوں بچے ابو جہل کے اوپر جھپٹ گئے. ایک نے ابو جہل کے گھوڑے کو مارا تاکہ گھوڑا گرے، اور ایک نے ابو جہل پہ مارا، وار کیا، اور ایسا وار کیا کہ ابو جہل اٹھنے کے قابل نہیں رہا. بالکل معمولی سے چند سانس رہ گئے. اور پھر بعد میں اللہ کے رسول نے ہاں بھائی کس نے ابو جہل کو مارا ہے؟ تو دونوں نے کہا ہم نے مارا ہے. تو اللہ کے رسول نے بتایا ہاں تلواریں بتاؤ ذرا. تو تلواریں بتائی تو دونوں پہ خون تھا. آپ نے فرمایا کلاکما قتل تم دونوں نے ہی مارا ہے. اور ابو عبداللہ ابن مسعود کو بھیجا کہ جاؤ ابو جہل کا سر کاٹ لو. تو یہ اس طرح کی یہ لڑائی تھی، اور یہ اس میں 70 کافروں کو مارا اور 70 کافروں کو قید کیا. اور 3 دن تک جب لڑائی بالکل ختم ہو گئی، ہمارے نبی کا دستور تھا وہ لڑائی والی جگہ پہ 3 دن تک رہتے تھے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر ایک کنواں آج بھی موجود ہے، ان کافروں کی لاشوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں میں پھینک دیا. اور ایک جو کافر تھا اس کی لاش بہت زیادہ پھول گئی تھی، امیہ ابن خلف اس کا نام تھا، تو وہ پھینکنے کے قابل نہیں تھا. باقی جو ہے وہ 3 دن کے بعد اللہ کے رسول گئے، حضرت عمر ابو بکر ساتھ میں گئے، اور اس کنویں پہ کھڑے ہو کے کہا کہ جو میرے رب نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ مل گیا تمہیں، میرے رب نے جو میرے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ تو ہمیں مل گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول تکلم اجسادا لا ارواح لها، یہ کیا بات کریں گے؟ آپ تو ایسے بدنوں سے باتیں کر رہے ہیں جو تو جن میں روح نہیں ہے. آپ نے فرمایا عمر آج ہی تو ان کی آنکھیں کھلی ہیں، آج ہی تو ان کے کان کھلے ہیں، اس سے پہلے تو کیا تھے؟ یہ نابینا اور اندھے تھے اور گونگے اور بہرے تھے. آج ہی ان کی آنکھ کھلی. اگر ان کو اللہ آج زبان دے دے
تو یہ یہی کہیں گے ہاں جو وعدہ آپ ہم سے کیا کرتے تھے آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ یہ غزوہ بدر میں ہمارے رب کی مدد کا بیان، اور ہمارے رب نے جیسے، اور خود ہمارے رب فرماتے ہیں یہ میں نے مارا ان کافروں کو، اور آپ نے نہیں قتل کیا ہے تو ہم نے قتل کیا ان کو۔ اور پورے اس یعنی یہ نقشہ ہمارے رب نے بیان فرمایا۔ اور پھر اخیر کے اندر، اسی پارے کے اخیر میں ہمارے رب فرماتے ہیں قیامت تک کی ایک بات سن لو، دنیا کے جتنے کافر ہیں یہ اپنا پیسہ لگائیں گے اور مختلف چیزیں دنیا میں پیدا کریں گے تاکہ مسلمانوں کو اللہ کے دین سے روکیں، اور یہ اپنا پیسہ لگاتے رہیں گے، اور مختلف طریقوں سے یہ مسلمانوں کے روک کے لیے یہ کیا کریں گے، اپنا پیسہ لگائیں گے۔ لیکن سن لو اے مسلمانوں، گھبرانا نہیں، یہی پیسہ ان کے لیے حسرت کا سبب ہوگا، اور یہی ان کے لیے غم کا سبب ہوگا، اور یہ آخر کے اندر یہ سب کے سب شکست خوردہ ہو کر کے یہ ختم ہو جائیں گے، اللہ پاک ان کو ختم کر دیں گے۔ اور پھر ہمارے رب بالکل پارے کے اخیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جہاد اور قتال سے پیچھے مت ہٹا کرو، اور اس کو حقیر چیز مت سمجھو، اس وقت تک لڑتے رہو جب تک یہ کفر کا فتنہ ختم نہ ہو جائے، اور اس سے مت گھبراؤ کہ خدا تمہیں چھوڑ دے گا، بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے، اللہ تمہارا رب ہے، اور وہ بہترین مددگار ہے اور بہترین تمہارا رب ہے، نعم المولا و نعم النصیر۔ اور پھر پورا نقشہ 10ویں پارے کے شروع میں اس جنگ کا پورا نقشہ ہمارے رب کھینچ رہے ہیں، شروع میں بھی اخیر میں بھی، اور اللہ کے راستے میں، اور پھر مسلمانوں کی طاقت کو ہمارے رب بیان فرماتے ہیں کہ ایمان والو تم لوگ ان کافروں کے خلاف اپنی تم نے یعنی دفاعی پوزیشن تم نے اپنی مضبوط رکھنی ہے۔ ہاں انہوں نے تو اپنی دفاعی ساری پوزیشنیں مضبوط کی ہوئی ہیں، تم نے بھی کیا ہے اپنی دفاعی پوزیشن مضبوط کرنی ہے۔ اصل تو اللہ کی روحانی طاقت ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگی ٹوپی بھی رکھتے تھے، اللہ کے رسول جنگی جیکٹ بھی رکھتے تھے، اللہ کے رسول تلوار بھی رکھتے تھے، اللہ کے رسول گھوڑا بھی رکھتے تھے، اور آج بھی یہ چیزیں اللہ کے رسول کی بہت ساری چیزیں آج بھی موجود ہیں، امت کو دعوت دے رہی ہیں کہ تمہارا نبی ایسا نہیں تھا، تمہارے نبی ہتھیار بھی تمہارے نبی کے تھے، تمہارے نبی کے پاس تلوار بھی تھی، صحابہ کرام کے پاس بھی تھی، اس لیے اے ایمان والو اپنی دفاعی پوزیشن کیا کرنی ہے، تم نے مضبوط رکھنی ہے۔ پھر یہ جو آگے سورت ہے سورہ برات، اس کو سورہ برات بھی کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ سن 8 ہجری میں ہمارے نبی نے حج نہیں کیا، آپ نے بعد میں حج کیا، 9 ہجری میں حضرت ابو بکر کو بھیجا امیر حج بنا کر کے، اور یہ والی آئے چونکہ کافر اور یہ سب مکس رہتے تھے، مکہ مکرمہ تو فتح ہو گیا، تو کافروں کے لیے یہ اعلان تھا اس کے اندر براءت، بیزاری کا اعلان کرنا اللہ کی طرف سے، کیا کہ 4 مہینے تک کی تمہیں مہلت ہے، 4 مہینے کے بعد تمہیں کوئی کافر یہاں حدود حرم میں نظر نہیں آنا چاہیے، اور اگر 4 مہینے کے بعد کوئی نظر آئے گا تو اس کو ہم ماریں گے، یا تو کلمہ پڑھ لو یا حدود حرم کا علاقہ چھوڑ دو۔ یہ اعلان حضرت ابو بکر کو دیا تو پیچھے سے حضرت علی کو بھیجا، تو حضرت علی سے پوچھا کہ آپ کو امیر بنا کے بھیجا ہے؟ فرمایا نہیں، امیر تو آپ ہیں، لیکن اس زمانے کا دستور یہ تھا کہ اعلان کرنے والا امیر کا رشتہ دار ہوتا یا امیر خود ہوتا، چونکہ اللہ کے رسول تو نہیں آ رہے، حضرت علی حضور کے رشتہ دار بھی ہیں، یعنی چچا زاد بھی ہیں، قوم قبیلے کے بھی ہیں، اور داماد بھی ہیں، تو حضرت علی نے اعلان کروایا یہ والی آیت براءۃ من اللہ، اس وجہ سے اس سورت کو سورہ برات کہتے ہیں۔ نمبر 2، اس سورت کو سورہ توبہ بھی کہتے ہیں۔ کیوں توبہ کہتے ہیں؟ غزوہ تبوک سن 9 ہجری میں اللہ کے رسول کو یہ بات پتہ چلی کہ روم، انگریز، عیسائی وہ اردن کا علاقہ تبوک اردن کے قریب ہے، وہاں سے مسلمانوں کے خلاف کیا کر رہے ہیں، لڑائی کی پوزیشن بنا رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول تک یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا بجائے اس کے کہ وہ آئیں لاکھوں کی تعداد میں، ہم خود جاتے ہیں یہاں سے۔ تو
اللہ گرمی کا زمانہ، پھل پک رہے ہیں 9 ہجری میں، یہ بہت لمبا سفر، سخت گرمی کا سفر، 30,000 صحابہ یہ گئے، اور جو اس میں منافقین تھے وہ جھوٹے آزار کر کے رہ گئے۔ مخلص صحابہ میں سے 3 صحابہ رہ گئے، کعب ابن مالک، ہلال ابن امیہ، مرارہ ابن ربی۔ 50 دن تک ان سے باتیں بند رہی کہ تم لوگ کیوں اللہ کے راستے میں نہیں نکلے اور تم کیوں مسلمانوں کی جماعت میں شامل نہیں ہوئے، اور 50 دن کے بعد پھر ان کی توبہ قبول ہوئی۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا 11ویں پارے میں آیت نازل ہوئی، اس بنیاد پر کہ ان صحابہ کی توبہ قبول ہوئی، اس سورت کو سورہ توبہ کہتے ہیں۔ مطلب آپ سے کوئی پوچھے توبہ کیوں کہتے ہیں تو آپ یہ جواب دیں گے۔ تیسرا نام اس سورت کا ہے سورہ فاضحہ، فا الف ضاد ہا اور چھوٹی تا۔ فضاحت کے معنی آتے ہیں ذلیل کرنا، رسوا کرنا، عیب بتانا، عیب کھولنا کسی کے۔ تو یہ اس سورت کو فاضحہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس سورت میں منافقوں کی حرکتیں، جس کی وجہ سے وہ مسلمانوں کو بھی روکتے تھے اور خود بھی نہیں جاتے تھے، ان کی بہت سارے عیوب ہمارے رب نے اس سورت کے اندر بتائے ہیں۔ مثال کے طور پر جد ابن قیس ایک منافق تھا، کہنے لگا کہ میں تو نہیں جا سکتا۔ کیوں نہیں جا سکتے؟ کہا میں اس لیے نہیں جا سکتا کہ وہاں روم کی جو عورتیں ہیں وہ خوبصورت ہیں، تو میں حسن کو برداشت نہیں کر سکتا، میں فتنے میں پڑ جاؤں گا، اس لیے میں نہیں جاتا۔ تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں ان منافقوں میں سے بعض یہ کہتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّ وَلَا تَفْتِنِّي، آپ ہمیں اجازت دے دیں، ہم اللہ کے راستے میں نہیں جاتے، ہم فتنے میں پڑ جائیں گے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا، یہ تو نہ جانے کی وجہ سے ہی فتنے میں پڑ گئے۔ اللہ کے راستے میں جاتے تو اللہ کی مدد ہوتی، اللہ اس کے دل کو ٹھہرا دیتے، یہ گیا ہی نہیں تو اس نہ جانے کی وجہ سے یہ فتنے میں گیا۔ اسی طرح اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان منافقین کو روک دیا، اس بنیاد پر روکا کہ یہ جب جائیں گے تو یہ لوگوں میں فتنہ فساد کریں گے، ان کا کام ہی فتنہ۔ اس لیے کہ منافق کی عادت کیا ہے؟ نیکیوں سے روکنا، نیکیوں سے روکنا اور گناہ کی دعوت دینا، اور ایمان والے کا کام کیا ہے؟ نیکیوں کی دعوت دینا، گناہوں سے روکنا۔ اور کوئی مسلمان خرچ کرے تو یہ منافق اس کا مذاق اڑائے، اگر کوئی مسلمان تھوڑا لائے اس کا بھی مذاق اڑائے، کوئی مسلمان زیادہ لائے اس کا بھی مذاق اڑائے۔ تو اس قسم کی عیوب ان منافقوں کے اس پارے کے اندر ہمارے رب نے 10ویں پارے میں بیان فرمائے ہیں۔ اسی طرح مسجدوں کی آبادی کا ذکر اسی پارے میں اس کا بیان ہے۔ کافر مشرک یہ نجس ہیں، یہ اللہ کے گھر کے داخلے کے قابل نہیں ہیں، اس کا بیان بھی اسی میں ہے۔ اسی طرح اللہ کے نام پہ فرض زکوٰۃ دینا یہ حکم ہے، اگر کوئی نہیں دے گا تو یہ پیسہ، یہ سونا کل قیامت کے دن آگ میں سرخ کیا جائے گا، اور پیشانی کو اور پہلو کو اور پشت کو داغا جائے گا، وہ بھی اسی کے اندر ہے۔ اسی طرح اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترغیب، ایمان والوں دنیا، تجارت، یہ چیزیں اس کے ساتھ مت چپکو، بلکہ اللہ کے راستے میں نکلنے کی عادت ڈالو، اور اگر تم اللہ کے رسول کی مدد نہیں کرو گے تو نہ کرو، ہم خود اللہ کے رسول کی مدد کے اوپر قادر ہیں۔ اسی طرح اسی 10ویں پارے میں غزوہ حنین کا ذکر ہے۔ فتح مکہ کے بعد 8 ہجری میں رمضان کے مہینے میں فتح مکہ ہوا، اس کے ساتھ شوال میں حنین ہوا۔ حنین یہ طائف کے پاس کا علاقہ ہے۔ 12,000 مسلمان، 12,000 مسلمان، بس دلوں میں ایک بات آ گئی۔ کیا بات آ گئی؟ کہ آج ہم کم تعداد کی وجہ سے شکست نہیں کھائیں گے، آج تو ہم اتنے زیادہ ہیں، کوئی مائی کا لال آئے ہمیں شکست دے۔ یہ 12,000 4,000 کافروں کے سامنے نہیں ٹھہر سکے اور بھاگ گئے وہاں سے، صرف اللہ کے رسول رہ گئے اور 12 مسلمان رہ گئے، باقی سب چلے گئے۔
اور پھر اللہ کے رسول نے بلایا، حضرت عباس نے آوازیں دی، پھر مسلمان آئے اور پھر توبہ کی اور اللہ جل جلالہ نے مسلمانوں کی مدد کی۔ تو غزوہ حنین کا بیان بھی اسی میں ہے۔ اور اسی صورت میں یہ بات ہے کہ دیکھو، اگر باپ کی محبت، اولاد کی محبت، بیویوں کی محبت، خاندان کی محبت، گھر کی محبت، پیسے کی محبت، 8 چیزیں اگر تمہیں اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، اللہ کے دین کے لیے جہاد کی محبت سے، یہ 8 چیزیں، ان 3 چیزوں سے تمہیں زیادہ اچھی لگتی ہے تو پھر اللہ کے عذاب کے منتظر رہو۔ یہ بات بھی اسی 10ویں پارے میں۔ اسی طرح یہ بات بھی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش اخلاقی کا بیان، وہ کیا کہ رئیس المنافقین، کافروں کا جو ہے وہ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین، اور اس کی موت کا وقت آیا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی اس کا بیٹا مخلص تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول میرا باپ مر رہا ہے، آپ آ جائیں، آپ اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیں، آپ اپنا لعاب مبارک اس کے منہ میں ڈالیں اور آپ اس کا جنازہ پڑھیں۔ تو حضور نے بات مان لی۔ جب حضور اٹھے تو حضرت ابو عمر نے حضور کی چادر پکڑی، آپ نہیں جائیں گے؟ تو اللہ کے رسول نے عمر کی طرف دیکھا اور مسکرائے، فرمایا عمر مجھے مت روکو، میرا دل یہ ہے کہ یہ جو عبداللہ ابن ابی میرا دشمن ہے، اللہ کے رسول وہ فلانے دن کی بات آپ بھول گئے کہ اس نے لوگوں کے سامنے آپ کو ذلیل کیا تھا؟ وہ فلانے دن کی بات آپ بھول گئے کہ ہماری اماں جان حضرت عائشہ پہ تہمت لگائی تھی؟ فرمایا عمر مجھے سب باتیں یاد ہیں، لیکن اس کا تعلق خزرج قبیلے سے، میرا دل یہ ہے اگر میں نے اس آدمی کا جنازہ پڑھ لیا تو اللہ جل جلالہ اس قبیلے کے 1000 لوگ، مجھے امید ہے اللہ ان کو ہدایت دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اس کو اپنی گود میں رکھا اور اپنا لعاب مبارک اس کے منہ میں ڈالا، اور اللہ کے رسول نے اپنا کرتا دیا، وہ اس کے کفن میں استعمال ہوا۔ اللہ کے رسول نے اس کو دفن کیا، اللہ کے رسول نے اس کا جنازہ پڑھا، اور سارے کام ہو گئے، آسمان سے حکم آیا، خبردار آئندہ کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی، جو کافر ہوگا اور جو دل سے کافر یا دل اور باہر دونوں سے کافر، اس کے جنازے میں آپ نے نہیں جانا، یہ منکر ہیں اور یہ کافر ہیں، آئندہ آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ لیکن ہمارے نبی کے اس نرم اخلاق کی وجہ سے جو آپ نے بات فرمائی تھی، خزرج کے جو لوگ عبداللہ ابن ابی سے متاثر تھے، انہوں نے عبداللہ کو چھوڑ دیا اور مخلص مسلمان بن گئے، 1000 لوگوں نے کلمہ پڑھا، سچے دل سے اسلام میں داخل ہوئے۔ یہ والا قصہ بھی اسی صورت کے اندر ہے۔ اور 11ویں پارے کے بالکل شروع میں حضرات صحابہ کرام کا بیان، اور حضرات صحابہ کرام کے توبے کا بیان، اور منافقوں کی برائیوں کا بیان، اور بالکل آخر کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کہ رسول آئے ہیں، تمہیں میں سے آئے ہیں، تم پہ کوئی تکلیف ہوتی ہے تو نبی کو تکلیف ہوتی ہے، وہ نبی تمہاری ہدایت کے حریص ہیں اور ایمان والوں کے ساتھ بڑے رحیم ہیں، بڑے شفیق ہیں۔ اور پھر فرمائے کہ اگر پھر بھی لوگ منہ موڑتے ہیں تو آپ پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ بس یہ آخری جو ٹکڑا ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو صبح اور شام اس کو 7 دفعہ پڑھے گا، چاہے دل سے پڑھے یا نہ پڑھے، یقین سے پڑھے یا نہ پڑھے، اللہ ہر شر سے اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ آخری ٹکڑا، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اسی پر ہم اپنی بات ختم کریں گے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری مغفرت فرما، اے اللہ فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، جمعے کی رات ہے اللہ عافیت نازل فرما، گناہوں سے بچا، فضول وقت ضائع کرنے سے ہماری حفاظت فرما، کل جمعہ ہمارے لیے آسان فرما، جمعے کے اعمال آسان فرما، کثرت سے درود شریف ہمیں نصیب فرما، ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، اپنے در کا محتاج بنا، عافیت عطا فرما، ظاہری باطنی سلامتی عطا فرما، دعاؤں کو قبول فرما، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔